الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں. حج کا موسم ہے. دنیا کے چپے چپے سے، ہماری اس ملک سے، ہماری اس ریاست سے، الحمدللہ ہمارے اس محلے سے بھی بہت سے اللہ کے بندے بندیاں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو حج مبرور، حج مقبول بنائیں، اور اس حج مبرور، حج مقبول کی برکت سے عالم میں اور خصوصاً ہمارے اس ملک میں جو مسلمانوں پر آفت ہیں، اللہ تعالیٰ اس حج مبرور کی برکت سے ان آفت کو عافیت سے بدل دے. بزرگان محترم، حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صاف
صاف الفاظ میں فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں میں سے وہ بندے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، وہاں تک پہنچنے کی انہیں طاقت ہے، ٹکٹ کا خرچہ سنبھال سکتے ہیں اور وہاں رہنے کے خرچ سنبھال سکتے ہیں، تو ان پر حج کرنا فرض ہے، بیت اللہ کی زیارت ان پر فرض ہے۔ یہ صاف صاف الفاظ میں قرآن شریف میں موجود ہے۔ آگے فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بندہ اور جو بندی طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود یہ حج کے سفر کے اخراجات کو برداشت کرنے اور وہاں پر رہنے کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اس میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے اللہ تعالیٰ اس سے بھی، اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سارے عالم سے بے نیاز ہیں، اس کے گھر کی زیارت کرنے سے، حج کرنے سے اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی عزت و جلالت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو بندی حج کرتی ہے، حج کی برکت سے اس کی زندگی میں بزرگی آ سکتی ہے، حج کی برکت سے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا آ سکتی ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند ہو سکتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مینا کی مسجد میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی، ایک انصاری اور ایک ثقفی قبیلے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے تو جو سوال دل میں آتا ہے کر لو، اگر چاہو تو میں بتا دوں تو کیا پوچھنے کے لیے آئے۔ وہ دو صحابہ نے کہا اے رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کو جانے والے کی فضیلت بیان کی، عظمت بیان کی، ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو ایک حاجی اپنے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح لگانے کا، دوڑ لگانے کا، عرفات کے میدان میں ٹہرنے کا، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا، قربانی دینے کا، طواف زیارت کا کیا ثواب ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ ان دو صحابہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، واللہ ہمارے ذہن میں یہی سوالات تھے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے ایک ایک عمل کی فضیلت بیان کرتے فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی بندی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے لے کر کعبۃ اللہ تک پہنچنے تک کتنے قدم ہو سکتے ہیں؟ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی اور ایک ایک گناہ اس کی زندگی کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اندازہ لگاؤ
یہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک آدمی چل کر جائے یا اس کی اونٹنی سفر کر کے جائے یا اس کی فلائٹ سفر کر کے جائیں تو کتنا فاصلہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے حاجی جو اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے, جو اپنا وقت لگاتا ہے, جو محنت کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, اپنے اہل و عیال سے دور ہو کر جاتا ہے, تو یہ رائے گا نہیں جاتا, بلکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے بالغ ہونے تک, بالغ ہونے سے لے کر اس کی زندگی اب جو حج کو جا رہا ہے 50 سال کی ہے, 40 سال کی ہے, 50-60 سال کی ہے, 20 سال کی, جیسا بھی ہے, اس عمر تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے بلکہ ایک ایک نیکی بھی نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کے ارکان ادا کرتے کرتے طواف کرتا ہے, طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا صفا مروہ کے درمیان صحیح لگاتا ہے, صحیح کرتا ہے, دوڑتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی غلاموں کو آزاد کرنے کا کیا اجر ہے, کیا ثواب. ہم نے غلام دیکھا نہیں اور غلامی کی تکلیف کو ہم نے دیکھا نہیں اور برداشت بھی نہیں کیا. اس کی ایک جھلک جو ہے قید خانے میں جو پڑے ہوئے قیدی ان کو دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا ہے, ان کو دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے آدمیوں کے, ان غلاموں کا حال تو جیسے آج کل میرے پاس اور آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے, کار ہوتی ہے, تو ہم اسے جب چاہے جس وقت چاہے رات میں استعمال کرتے ہیں, دن میں استعمال کرتے ہیں اور جتنی دور چاہے چلا کر لے جاتے ہیں. ہمارے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا کہ کتنی تھک گئی ہوگی کار, کتنی تھک گئی ہوگی گاڑی, خیال نہیں کرتے. البتہ اپنی مطلب کی بات, زیادہ چلائے تو انجن گرم ہو جائے گی تو گاڑی خراب ہو جائے گی, یہ سوچ کر کھڑا لیے تو کھڑا لیے اپنے فائدے کے لیے. لیکن کار پر رحم کر کے, گاڑی پر رحم کر کے کوئی کھڑاتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی تھا اس زمانے میں غلاموں کا حال. غلاموں سے ایسی خدمت لیتے, ایسے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا کہ ان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ تو سمجھتے تھے کام کرنے کا ایک مشن ہے, بس کام لیتے رہنا, کام لیتے رہنا. یہ اللہ کا کرم ہوا, یہ اسلام کا انسانوں پر بہت بڑا کرم ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلا کے دنیا سے غلامی کو ختم کرایا. اب دیکھیے حج, آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, طواف کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد, 70 قیدیوں کو آزاد کرانے کا اجر و ثواب ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا حاجی حج کے ارکان ادا کرتے کرتے عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے. حاجی کے لیے فرض چیزوں میں سے ایک تو احرام باندھنا ہوتا ہے. ایک تو کیا ہے, احرام باندھنا ہوتا ہے. حج کا لیے احرام باندھنا فرض ہے. دوسرا عرفات کے میدان میں ٹہرنا فرض ہے. تو عرفات کے میدان میں جب ٹہرتا ہے تو اللہ رب العالمین حج کو جانے والے یہ دیکھے ہوں گے منظر, ایک عجیب سما ہوتا ہے عرفات کے میدان میں. اور سے اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا میدان محشر کا عالم ہے. وہاں کھانے کا کوئی نصب نہیں ہوتا ہے اور باقاعدہ کوئی رہن سہن کے لیے گھر بھی نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے ٹینٹ ہوتے ہیں, اس میں رہتے ہیں آدمی اور اپنی دھن میں رہتا ہے, اپنی دھن میں رہتا ہے. جو دوشا اپنے پاس سے لے کر گیا تھا فروٹ وغیرہ کا, زیادہ لگیج بھی اٹھانے نہیں ہوتا ہے. جو فروٹ کا لے کر گیا تھا وہی کھاتا ہے. بالکل اس طرح جو نیکیاں یہاں کر گئے میدان محشر میں جو کام آئے گی ویسا ہی حال ہے عرفات کے میدان کا. میدان محشر میں جب آدمی حج کا ارکان ادا کرتے کرتے لوگ حاجی لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک ان کا حال بڑا گندا ہوتا ہے. 2 کپڑوں میں ہوتے ہیں, کبھی سخت دھوپ ہوتی ہے, کبھی سخت سردی ہوتی ہے, کبھی کبھی بارش کا سما ہوتا ہے.
بہرحال ہر حالت میں میدان عرفات میں اسے پہنچنا ضروری ہے، اور وہ بھی 9 ذی الحجہ میں پہنچنا ہے۔ تو حاجی وہاں پر پہنچتا ہے اور بڑے زمان اور بہت بڑی جماعت ہوتی ہے۔ پروردگار رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ بندے میری رضا کے خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا گھر و بار چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بڑا گندہ حالت میں میرے پاس آئے ہیں۔ پھر حاجیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، حاجیوں آج تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تمہاری مغفرت کر دی ہے، اور سن لو آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر جس کے لیے تم مغفرت کی دعا مانگو گے، جس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے، ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ میرے عزیز و بزرگوں، حج کے ایام ہے، 1 تاریخ 2 تاریخ سے حج کی فلیٹیں بھی ہمارے یہاں سے شروع ہو گئی ہیں۔ ہم کو چاہیے حجاج کرام جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس پہنچیں۔ ان کے پاس پہنچنے کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے بڑے عاجزی کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ ان سے کہے جب پروردگار رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے گھر میں آپ پہنچیں گے، مقام عرفات میں پہنچیں گے تو ہماری مغفرت کی دعا کر دینا۔ اس کے علاوہ دنیا کی چیزوں کا ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کریں، وہ دنیا کی چیزیں دنیا کے ہر چپے میں مل سکتی ہیں، اور یہ اعلان میدان عرفات ہی میں ملے گا۔ اس لیے خاندان میں کوئی حج کو جا رہا ہے، محلے میں کوئی حج کو جا رہا ہے، آپ کو اس کا علم ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچے۔ اگر کسی وجہ سے کدورت ہے، بیزار کیا ہے تو بھی اسے چھوڑ دیں، بہت بڑے مقام کو جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے گھر کو وہی جاتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں۔ بہرحال اس کی پچھلی زندگی کیسی تھی، کیا تھی، کیسا تھا، اسے چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین بلائے ہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا مقام ہے، تو اس کے پاس ہم پہنچیں۔ سفر کر کے جانے کی ضرورت پڑے تو سفر کر کے جائیں، حاجی کے پاس دعائیں کریں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب حج کو جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسا دعاؤنا، اب تمہاری دعاؤں میں ہم کو نہ بھولنا۔ تو میرے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کوئی حج کو جا رہا ہے تو اس کے پاس پہنچ کر مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ ان سے کہا گیا تمہاری بھی آج مغفرت کر دی گئی، اور جس کی مغفرت کی دعا تم کرو گے ان کے لیے بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ حاجی حج کرتے کرتے کنکریاں مارنے کے مقام میں پہنچتا ہے۔ مینا میں 3 مقام ہے جمرات، وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے حاجی جب کنکریاں مارتا ہے تو ایک ایک کنکری کے بدلے وہ گناہ جو اسے ہلاک کر کے جہنم میں لے جانے والے تھے، وہ گناہ جو اسے ہلاک کر کے جہنم میں لے جانے والے تھے، کنکریاں مارنے کی برکت سے وہ ہلاک کرنے والے گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کے ارکان ادا کرتے کرتے قربانی دیتا ہے تو قربانی میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ذخیرہ اسے عطا کرتے ہیں۔ آگے سر مڈاتا ہے، حاجی سر جب مڈاتا ہے تو سر کے بال کے ایک بال کے بدلے کئی نیکیاں اسے دی جاتی۔ اس کے بعد آخری رکن جو حج کا ہوتا ہے، حج میں جو فرض ہے طواف زیارت، میں بتایا تھا چند چیزیں فرض ہیں، احرام باندھنا فرض ہے، مقام عرفات میں کھڑنا فرض ہے، اور طواف زیارت فرض ہے، اور اس کو ترتیب سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مقام جب طواف زیارت کے لیے پورے ارکان ادا کر کے پہنچتا ہے تو ایسا پہنچتا ہے کہ اس کے منامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
ایک فرشتہ اس کے منڈے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے حاجی جاؤ ایک نئی زندگی شروع کرو، تمہارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے حج کی برکت سے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ مقام ہے حاجی کا کہ فرشتہ اسے موڈے میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے نئی زندگی شروع کرو، تمہارے سارے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو معاف کر دیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جن کا پہلے حج ہو گیا ہے اللہ ان کے حج کو حج مبرور حج مقبول بنائے۔ آپ کو بتاؤں حج مقبول کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنیے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، راستے میں کوئی فسق نہیں کرتا، کوئی رفث نہیں کرتا، اور قرآن کی آیت میں ہے ولا جدال نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدته امہ، ایسے لوٹتا ہے حج سے گویا کہ ابھی اس کی ماں نے جنا ہے۔ جیسے جنا ہوا نومولود لڑکا گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حاجی بھی تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بیان کیے گئے۔ پہلا کیا فرمایا؟ من حج للہ، اور قرآن کی آیت بھی پڑھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ لام دو جگہ بھی ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرنا ہے، کسی اور قسم کے ارادے اس میں نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بڑائی نہ ہو، لوگوں کی زبان میں حاجی کہلانے کا شوق نہ ہو، خاندان میں جو طعنے مل رہے تھے حج نہیں کرے وہ طعنے ختم کرنے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین سے فرمایا یا اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے، تو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم اعلان کر دو حج کے فرض ہونے کا، تمہارے اس اعلان سے لوگ دور دراز علاقوں سے من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے یاتینا آئیں گے، آنے والوں میں سے کوئی سوار بھی ہو کر آئے گا، کوئی پیدل بھی ہو کر آئے گا، ایسی سواریوں میں بھی آئیں گے۔ سواری دور دراز سے آنے کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو جائے ہوں گے، اور اونٹنیاں سواریاں کمزور ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں جہاں ہوں وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جہاں لوگ ہیں وہاں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو حکم ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم اعلان کرنے کا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو دنیا کے چپے تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم میں کعبۃ اللہ کے سامنے ایک مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوتوں کے نشانات کو کور کر کے رکھا گیا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا جبل ابی قیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں رکھ کر، جیسے مؤذن اذان کے لیے انگلیاں رکھ لیتا ہے اس طرح رکھ کر شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں گھوم کر اعلان کیا اللہ نے تمہیں ایک گھر بنایا ہے، اس کی زیارت تم پر فرض ہے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم کے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیے،
اور صرف اس وقت جو زندے تھے انہی کو نہیں، جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی، اور جو عالم ارواح میں ابھی روح کی شکل میں تھے ان تک آواز پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے اس اعلان سے جو زندے تھے ان میں سے بعضوں نے، اور جو عالم ارواح میں تھے ان میں سے بعض روحوں نے، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ بعض جنین نے پیٹ میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ لبیک کی آواز بلند کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی حضرت ابراہیم کے جواب میں، اعلان کے جواب میں جتنے مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے حج کی زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اور آج حاجی احرام باندھتے وقت جو تلبیہ پڑھتا ہے وہی حضرت ابراہیم کے اعلان کا جواب ہے۔ تو بہرحال حج کی زیارت کرنے کا جب وقت آیا، کعبۃ اللہ کی زیارت کا جب وقت آیا، حج کرنے کا جب وقت آیا حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم نے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ کعبۃ اللہ خود حضرت ابراہیم بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے، لیکن جب اس کی زیارت کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ تیرے گھر کے عظمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جو طریقے ہیں اللہ مجھے سکھا دیجیے۔ تو سب سے پہلا طریقہ، حاجی لوگ ہماری اس بات کو سنیں، جن کا حج کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی غور سے سنیں، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دیں گے۔ حج کو جانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ، حج جو ہے اللہ کے لیے ہو، نیت درست ہو کہ اللہ کے رضا کے خاطر۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حج کا ہمارا قرآن میں نام آ جاتا ہے، ہم حج کے لیے ہمیں نوٹس بھیج دی جاتی ہے حج کمیٹی کی طرف سے یا ٹور والوں کی طرف سے کہ تمہارا سفر فلاں تاریخ کو ہے، تو اب جلدی ہم کیا کرتے ہیں، حج کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، کپڑے سلاتے ہیں، احرام خریدتے ہیں، سوٹ کیس بناتے ہیں، بہت سی چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ سب ضروری چیزیں خریدنا چاہیے، یہ سب تیاری کرنا چاہیے، اس کی تیاری کے میں خلاف نہیں بول رہا ہوں، یہ سب ضروری ہے، جو ہے کرنا چاہیے، لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں آدمیوں میں آپ کے گھر کی زیارت کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، یہ آپ کا شکر ہے۔ ساتھ میں آپ سے التجا ہے، ابراہیم کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ تیرے گھر کے عظمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے طریقے مجھے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نیت کی اصلاح کریں۔ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ میں بنتی ہے نیت، آدھا گھنٹے بنتی ہے، 2 گھنٹے بنتی ہے، بہرحال بیٹھ کر گندے خیالات جو تھے ریاکاری کے، دکھاوے کے یا سیر و تفریح کے یا اور بھی کچھ مختلف قسم کے، سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ارادے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اللہ سے سب کو ختم کرتا ہوں، آپ ختم کرنے کی توفیق دے دیجیے، اور پاک و صاف پاکیزہ نیت سے تیرے پاک گھر کو آنے کی نیت مجھے عطا فرمائیے۔ اللہ سے دعا کریں، پہلے نیت کریں، صاف نیت۔ ہمارے لیے سب کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، حج کے ارکان کو سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، اور نیت کی اصلاح کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ دعوتیں لگے ہیں، دوستوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بازاروں کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے سب، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ نیت کی سب سے پہلے اصلاح کریں۔ اگر نیت کی اصلاح نہیں ہے، اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں ہے، دوسرا کوئی اور ارادہ ہے، تو یہ ساری مشقت اٹھائیں گے لیکن نہیں ملے گی۔ شیطان کا حال تو یہ ہے، سب سے پہلے اچھے کام کرنے ہی نہیں دیتا ہے، اچھے کام کرنے ہی نہیں دیتا ہے۔ کتنے مالدار ہیں، کتنے کروڑ پتیاں ہیں، کتنے لکھ پتیاں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھومنے کے لیے دنیا کے چپے چپے میں چلے جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے
فنکشنوں میں 5-5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حج کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں، حج کے لیے تیار ہوتے نہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے، حج کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جو آدمی حج کو جانے کے لیے سواری رکھتا ہے اور وہاں تک کہ توشہ اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا ہے حج، کسی بھی وجہ سے ٹالتا رہتا ہے، اور تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا آدمی یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، ایک یہودی کا جنازہ اٹھتا تو آنکھوں میں آنسو آتے، عیسائی کا جنازہ اٹھتا تو آنسو میں آنسو نکلتے کہ بندہ مسلمان نہیں ہوا، مسلمان ہو کر مرتا تو جہنم کی آگ سے بچ جاتا، جنت میں چلا جاتا۔ لیکن وہ مالدار، وہ کروڑ پتی، وہ لکھ پتی، وہ پراپرٹیوں والا، وہ دولت مند آدمی جو حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، تو اتنے ناراض اس کے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی ہو کر مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، نصرانی ہو کر مر جائے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، بہت سے لوگوں کا حال تو یہ ہے جن کے پاس کیش پیسہ نہیں ہوتا ہے، کیش پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے پراپرٹیاں لاکھوں میں جاتی ہیں، کروڑوں میں ہوتی ہیں، وہ جو پیسہ نہیں ہے کہتے، اور اسی حالت میں زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ ارے تمہاری پراپرٹیوں میں سے کچھ حصہ بیچ کر حج کر لو، تمہارے اوپر فرض ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بدعا آپ کے سامنے ہے، یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا، ایک نیگیٹو پہلو ہے اس میں کہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، دوسرا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی حج کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان پر مہر لگا دیا گیا، وہ یہودی ہو کر نہیں مرے گا، نصرانی ہو کر نہیں مرے گا، کافر ہو کر نہیں مرے گا، مشرک ہو کر نہیں مرے گا، وہ تو نیک ہو کر مرے گا۔ اس لیے حج سب سے پہلے فرض ہو گیا تو فوراً کر لینا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی، تو حج کو جانے سے پہلے حج کے ارکان کو سیکھیے، حج کی نیت کریں۔ دوسرا آپ نے فرمایا فلم یفسق، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، آدمی اپنے گھروں بار کو چھوڑ کر اور ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے تجارتوں کو چھوڑ کر، ملازمت کو چھوڑ کر جاتا ہے، گناہ کیسا کرے گا؟ کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے لوگ ہو سکتا ہے نکتہ چینی میں کر دے، کیا حضرت کون سے سفر میں جا رہے ہیں، تمہیں کیا وعدہ کر رہے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، گناہ نہ کرے۔ حج کرنے والوں کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا، مشاہدہ ہوا ہوگا۔ حج میں بھی آنکھ کی حفاظت گناہوں سے کرنا مشکل ہوتا ہے، کان کی حفاظت گناہوں سے بچانا کان کو مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پہلا امتحان تو وہی ہو جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، فلائٹ میں بیٹھتے ہی آپ کے لیے جو کھانے پانی لانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، حاجی احرام کی حالت میں ان کو اگر دیکھے گا، نظر ان پر ڈال کر جمائے رہے گا، اگر لذت حاصل کرتا رہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں احرام کی حالت کے گناہ لکھے جائیں گے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جو آدمی احرام کی حالت میں جیسی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کے بعد ویسے ہی زندگی اسے نصیب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ویسے ہی اسے موت عطا فرماتے ہیں، اور ویسے ہی حالت میں حشر میں اسے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے عام دنوں میں آنکھ کی حفاظت گناہوں سے کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن احرام کی حالت میں بہت زیادہ کریں۔ ہرگز آنکھ نہ پھسلے ہماری گناہوں کی طرف، ہماری زبان گناہوں کی طرف ہرگز نہ پھسلے، ہمارے کان گناہوں کی طرف ہرگز نہ پھسلے۔ وہ آنکھوں کی حفاظت کریں، حج کے ایام میں کم از کم، اور دنوں میں بھی کرنا اس میں بہت ضروری ہے۔ کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت کریں، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، طواف کر کے تھک کر مطاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد حرام میں بیٹھتے ہیں،
مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں, ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں, اور 2-4 آدمی بیٹھے بات کرتے کرتے ایک چوتھے آدمی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اور غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مقام پہ بیٹھ کر, مسجد حرام میں بیٹھ کر, مسجد نبوی میں بیٹھ کر, ریاض الجنہ میں بیٹھ کر, عرفات کے میدان میں بیٹھ کر, مزدلفہ میں کھڑے ہو کر, عرفات پہ کھڑے ہو کر, یہ گناہ کبیرہ گناہ, اور ہم سمجھتے بھی نہیں یہ گناہ ہے. بس اس لیے جانے سے پہلے یہ سب چیزیں سیکھ کر جائیں, اور دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ مجھے حج میں کوئی ایسا ساتھی نصیب فرما دے جو مجھے نیکیوں کی طرف لے جانے والا ہو, گناہوں سے بچانے والا ہو. اور وہاں جتنا وقت ہو سکے نیکیوں میں گزاریں, زبان کو خاموش رہنے نہ دیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کرتے. بزرگوں نے کہا کہ جس سے قرآن پڑھنے آتا ہے کم از کم مسجد حرام میں بیٹھ کر, مسجد حرام میں بیٹھ کر کم از کم 1 لاکھ یہ قرآن پڑھ لیں. یہ قرآن کم از کم ایک قرآن, حفاظ کرام تو بہت زیادہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ عام آدمی کم از کم ایک قرآن پڑھے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ حدیث کے کتاب میں آتا ہے مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ہے. اگر آپ مسجد حرام میں بیٹھ کر, مطاف میں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھ لیں گے تو 1 لاکھ قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. پوری زندگی میں ہم پڑھتے رہے تو 1 لاکھ قرآن پڑھنا مشکل ہے, مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے. تو کتنا اچھا موقع ہے کہ قرآن پڑھتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں. اور یہ بات آپ اپنے حاجی ساتھی, آپ نہیں جا رہے اتفاق سے, اللہ توفیق دے ہم سب کو. کوئی حج کو جا رہا ہے تو اسے یاد دلائیں, آپ اسے یاد دلائیں کہ آپ حج کو جا رہے ہیں. بھائی میں حضرت کے پاس سنا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے, کم از کم یہ قرآن پڑھ لیں. مسجد نبوی میں, مدینے میں عام طور پر حاجیوں کو 8 دن یا 10 دن رہنے کا موقع دیا جاتا ہے. 8-10 دن میں ایک قرآن ختم کیا جا سکتا ہے, مشکل کام نہیں ہے. ایک قرآن مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھ لیں تو 50,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ مسجد نبوی کی نیکی کا حال یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو 50,000 نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ 2 کام اپنے حاجیوں سے درخواست کریں. تو بہرحال وقت کافی ہو رہا ہے, اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی حج سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. حج کا عنوان ہے, حج کو جانے والوں کے لیے بھی ضروری ہے اور حج کو جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے. انشاءاللہ 1-2-4 جمعے اس سلسلے میں بات ہوگی. تو آج اس جمعہ میں آپ سے گزارش کروں گا حج کو جانے والوں کے پاس جا کر درخواست کریں دعائے مغفرت کی, اور ان کو یاد دلائیں. اگر ہمارا بے تکلف ساتھی ہے, ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے سب باتیں, بے تکلف ساتھی ہے تو ان سے کہیں کہ بھائی ذرا ہوشیار رہنا, آنکھ کی عبادت کرنا, زبان کی عبادت کرنا, گناہوں سے بچنا, کیونکہ احرام کے حالت کے گناہ جیسے نیکی بڑے ہوئے گناہ بھی بڑا ہوا ہے. ذرا ان کو سمجھانا اور درخواست کرنا مکے میں مسجد حرام میں قرآن پڑھ لو, مسجد نبوی میں قرآن پڑھ لو, بہت اجر ملے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حج نصیب فرمائے. ہم میں سے جو جن کا حج پہلے سے ہو چکا ہے اللہ ان کے حج کو حج مبرور, حج مقبول بنائے. اب جانے والوں کی بھی تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور, حج مقبول بنائے. بہرحال حج کو جانے والے ساتھیوں سے گزارش ہے حج کو جانے سے پہلے حج کے ارکان کو سیکھ کر جائیں اور حج کے لیے پاکیزہ مقدس نیت لے کر جائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.